अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के जरिए सबक नंबर 12A में आपको खुशामदीद। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला सूरतुल फलक का मुताला होगा और ग्रामर में हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। अभी तक हम माजी तक पहुंचे थे कि और अब हम जो है वो फेले मुदारे पे जाएंगे। फेले माजी से फेले मुदारे पे आएंगे इंशाअल्लाह। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। 13 नए ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक में तकरीबन 850 बार आए हैं। इंशाअल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक आप टोटल 144 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 31,500 बार से ज्यादा रिपीट हुए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुल फलक का जो तारुफ है वो कर लेते हैं जी कि ये मुअव्वज़तैन में से पहली है। मुअव्वज़तैन दो सूरतें हैं जो कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास को कहा जाता है। मुअव्वज़तैन यानी वो दो सूरतें जिनके जरिए से पनाह मांगी जाए। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन जो हैं उनको एक दफा फजर एक दफा पढ़ते थे और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ते थे। यानी हर नमाज के बाद ये रूटीन थी कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, फिर मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक और सूरतुन नास। ये आम नमाज यानी फजर और मगरिब में 3-3 बार, उसके बाद नमाज के बाद, और बाकी जो 3 नमाजें हैं उनमें एक बार पढ़ते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में यानी इस तरह से फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। ऐसे यानी जहां तक हाथ जाता है ये इस तरह से अपने जिस्म पर फेर लेते। ये हर किस्म के शर का जो फार्मूला है उससे बचने का फार्मूला जो है ये मुअव्वज़तैन में है। और फिर इसमें बिलखसूस जो जिक्र आया है वो अंधेरे का, जादू का और हसद का। ये 3 बहुत बड़े फितने हैं, बहुत बड़े शर हैं ये तीनों। तो इनसे बचने का अलहदा से और इन जनरल हर तरह के शर से, हर तरह की मखलूक के शर से बचने का इसमें फार्मूला मौजूद है। हम में से कौन है जो शर से नहीं बचना चाहता? तो अगर हम एहतमाम से इन सूरतों को समझ कर पढ़ें तो ये शर के अगेंस्ट यानी किसी भी तरह का शर हो और बिलखसूस अंधेरा, जादू, हसद। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो पूरी जिंदगी जादू और हसद के लिए ही मुख्तलिफ लोगों के पास भटकते रहते हैं कि मुझे जादू हो गया, उसको उसने कर दिया, उसने हसद कर दिया, नजर लग गई, फला हो गया, फला हो गया। ये बरहक है, जादू भी बरहक है और हसद और जो नजर लगना है ये भी बरहक है। लेकिन उसका जो हल है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दिया। सीरत पढ़ेंगे तो इन सूरतों का और ज्यादा जो इन डिटेल किस्म का हमें जो नॉलेज है वो आ जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक
کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کے صبح کی. کہہ دیجئے، یہ کل ہم پہلے پڑھ چکے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کاف واو اور لام سے یہ بنتا ہے قال یقول، تو وہاں سے یہ کل ہے، امر ہے کل. تو کہہ دیجئے اعوذ، اعوذ کو آپ اعوذ باللہ سے یاد رکھیں گے، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، اعوذ بربی. تو یہ بی اور رب جو ہے اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ حروف جر میں سے ہے بی. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جب ملتے ہیں تو بی ربی، تو بی کا مطلب ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ بی کا مطلب جو ہے وہ رب کی، رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی الفلق، یعنی صبح. اچھا، اب رب تو جو ہے وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے. تو یہاں پر دیکھیں اسپیسیفکلی صبح کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ اندھیرے جب دور ہوتے ہیں تو صبح اٹھتی ہے، اور صبح جب اٹھتی ہے تو اس سے ہی ایک نئی زندگی کا جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے. کیونکہ ایک مخلوق ہے، وہ سوئی ہوئی اندھیرے میں صبح اٹھی ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی، ایک نئے دن کا آغاز ہے، نئے اس کے اندر کام ہونے ہیں. لوگ صبح اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر دن کی جو زندگی ہے اس کی صبح کے ساتھ شروعات ہے، اور اسی کے رب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہر صبح کے کا رب ہے. اچھا، اس کے اندر رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے کہ کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے. اس کو مزید یہ دیکھیے کہ صبح کے آنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کتنا سائنٹیفک ہے. اب تو سائنس جانتی ہے کہ یہ جو سولر سسٹم ہے، اور ان سولر سسٹمز کے یہ سیاروں کے گھومنے کا، زمین کے اپنے گھومنے کا، سورج کے گرد، اور پھر ایک سرٹن سپیڈ کے ساتھ یہ پھر پورا چکر ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ دن اور رات اور موسموں کی تبدیلی اس میں ہوتی ہے. اتنا پرفیکٹ قسم کا یہ کیلکولیشن کے ساتھ یہ سسٹم بنایا گیا ہے. یہ کس نے بنایا؟ یہ اسی رب الفلق نے بنایا ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے کہ کیوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ پناہ میں آئیے کس کے؟ رب کی صبح کے. من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی پوری مخلوق جو ہے اس کے شر سے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ کوئی جو جانور ہیں، درندے ہیں، اینی تھنگ، ہوا ہے، سورج ہے. بہت زیادہ گرمی ہو تو وہ بھی انسان کے لیے بہتر نہیں ہے، بہت زیادہ سردی ہو تو وہ بہتر نہیں ہے. ہر طرح کے جو بہت زیادہ ایون کھانا کھا لے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ہر طرح کے شر سے نمبر ون آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ وہ رب ہے فلک پر، صبح، اور آگے ہم جو ہے وہ پناہ مانگتے جائیں گے. کن چیزوں کی؟ نمبر ون جس چیز سے ہم نے پناہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ پناہ مانگو، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، ہر طرح کی مخلوق کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو من شر سے، شر ہمیں پتہ ہے کہ شر کا مطلب جو ہے وہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ من جو ہے وہ یہاں سے یاد رکھیں گے کہ اس کا مطلب سے ہوتا ہے. شر کی دو مطلب لیے جاتے ہیں. ایک شر جو ہے وہ تکلیف، یعنی کوئی فزیکل، کوئی مینٹل، کسی کو تکلیف آئے، اور دوسرا برائی ہوتی ہے. کوئی بھی ہر طرح کی برائی اس کو شر کی کیٹیگری میں لیا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں اردو میں بھی شرارت وغیرہ جو ہوتا ہے یہ شر سے ہی بنے ہوئے ہیں.
اچھا ماں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے. یہاں پہ ماں جو آیا ہے وہ جو کے معنی میں ہے، اور ماں جو ہے وہ نفی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان چیزوں کے جو ماں عربی بول چال میں ہم استعمال کرتے ہیں جی فی اور ما فی. یہ بڑا کامن، ہر کسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے اس میں، اور ما فی کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں اس میں. ماں اور من، ماں کا مطلب ایک جو ہے وہ ہوتا ہے نہیں، یہ انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مطلب جو انگلش میں وٹ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ دونوں معنی میں آتا ہے اردو میں کہ کیا اور جو، دونوں معنی میں آئے گا. تو ماں کا تین بیسیکلی معنی ہے، ایک نہیں ہے، ایک کیا ہے، اور ایک جو ہے. تو یہ اس کی تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن ہے تاکہ ہمیں یاد رہے. تو ما فی ہی نہیں، اسی طرح ما خلقا. تو ما خلقا اگر ہم یہ پاسٹ ٹینس کے ساتھ لیں گے، نہیں پیدا کیا اس نے. اور اگر وٹ میں لے آئیں گے آپ اس کو، ماں دینو کا، یہ دیکھیں کیا ہے، یہ سوال ہے قبر کا، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے. اور اسی طرح یہ من شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، جو اس نے پیدا کی. تو یہ تینوں مطلب جو ہے ماں کے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیے. اسی طرح من کے دو معنی آتے ہیں. ایک من ہوتا ہے من کون، اور ایک من ہوتا ہے جو. من ربو کا، یہ بھی جو ہے آپ کو پتا ہے قبر کا سوال ہے، تیرا رب کون ہے. اور سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ من آتا ہے کہ سن لی اللہ نے، دی اس کے لیے من جس نے حمیدہ اس کی حمد کی. یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے رکوع کے بعد. خلقہ، یہ خلقہ پاسٹ ٹینس ہے، ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ خلقہ یہ اسی پیٹرن پہ ہے، پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. تو ہم ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی اس نے پیدا کی. یاد رکھیے شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. اسی طرح شیاطین ہیں، اسی طرح جاندار بے جاندار چیزوں کے شر سے، ہر طرح کی مخلوق کے ہر طرح کے شر سے. آگے چلتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شر، اور شر سے. یہ آپ کو پتا ہے کہ تینوں کو سپلٹ کریں گے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے، من کا مطلب جو ہے وہ سے ہوتا ہے. یہاں پہ فلپ ہوا ہوا، اس کو سواپ کر لیں. من کا مطلب سے ہے اور شر کا مطلب شر ہے. غاسقن اندھیرا، تو یہاں پہ اب اسپیسیفکلی اندھیرے کے شر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنے کا حکم ہے. یہ ایسے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ میں اندھیرے کے شر سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. سسٹر آسیہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ سسٹر آسیہ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اذا وقب جب چھا جائے. اچھا یہ آپ یاد رکھیں گے کہ اذ اور اذا کا مطلب جب ہوتا ہے، اذ اور اذا کا مطلب جب. اذا کے بعد اگر آپ ماضی کا صیغہ دیکھیں تو اس کا مطلب مضارع والا بنتا ہے، یعنی یہ پریزنٹ یا فیوچر کا ایک معنی دے گا. جیسے کہ دیکھیں وقبہ یہ ایک صیغہ ہے ماضی کا، یعنی چھا گیا. وقبہ چھا گیا. اسی طرح جا وہ آیا.
लेकिन जब इनके साथ इज़ा का इजाफा करेंगे तो वक़बा, इज़ा वक़बा, जब छा जाए, यानी अभी छाया नहीं है, फ्यूचर में आएगा जब छा जाए। इसी तरह जा, वो आया, इज़ा जा, अभी आया नहीं है, जब आ जाए, जब आ जाए, तो एक कंडीशनल बात हो जाती है फ्यूचर के लिए। अच्छा, ये जो अंधेरा है जी, अंधेरे के शर से यहाँ पे खास तौर पे जो हुक्म हुआ है पनाह मांगने का, देखिए खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का कारखाना है। हम लोग जानते हैं, बचपन से मुख्तलिफ मिसालें सुनते आते हैं। तो रोजाना हर 12 घंटे के बाद ऑन एवरेज रात आती है। रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, रेस्ट का वक्त होता है, इबादत का वक्त होता है। लेकिन आजकल जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं उसमें रात का वक्त किन कामों के लिए होता है? अब आपने दिन के काम कर लिए, आपने जो कमाई करनी थी वो कर ली, आपने जो जॉब करनी थी वो कर ली, और जो भी खरीदो फरोख्त थी वो भी कर ली। लेकिन अब ये रात थी कि आप इस पे रेस्ट करते, आप अपने बदन को, अपने दिमाग को री एनर्जाइज करते। क्योंकि इंसान जब सोता है तो उसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस शुरू होता है जिस समय उसके जो इंटरनल खुलिए, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, बॉडी उसको रीबिल्ड करती है और वो तंदुरुस्ती और वो सारा कुछ रहता है। इसलिए आप देखेंगे जो लोग मुसलसल रातों को जागते हैं किसी भी वजह से, तो वो मेंटली एंड फिजिकली वो हेल्दी नहीं रहते हैं। तो रात को जो है वो खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना बन सकता है कि बहुत सारे काम जो इंसान खुलेआम दिन में लोगों की मौजूदगी में नहीं करता, रात को कम लोग हो जाते हैं और उसमें वो करने का मौका उसको शैतान मुहैया करता है और इंसान फिर उसमें इंडल्ज होता जाता है और यहाँ तक कि फिर वो एक दिन उसमें डूब भी जाता है। तो इसलिए रात के शर से जो है वो पनाह मांगने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में भी ये हुक्म आता है कि जब मगरिब हो तो उसको जो है क्या करने चाहिए कि अपने घरों के दरवाजों को बंद कर ले, अंदर आ जाए। क्योंकि ये वो टाइम होता है, ये मगरिब के टाइम में, कि इस वक्त मुख्तलिफ तरह की बलाएं, मुख्तलिफ तरह के शर नाजिल होते हैं और वो खुले दरवाजे जब होते हैं तो उनमें वो दाखिल होते हैं, वो शयातीन या जिन या किसी भी अंदाज में जो भी बुराई है। लेकिन बंद दरवाजों में जो होते हैं वो उसमें दाखिल नहीं होते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे खिड़कियां बंद किया करें मगरिब के वक्त, ये इसीलिए हुक्म है। लेकिन हमने फिर इसके अंदर बहुत मुख्तलिफ चीजें निकाल ली और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो फारिग रात का शर, अक्सर बुराइयां रात को होती हैं। रात के वक्त अक्सर गलत चीजें और शर और शरूर जो है, जैसे टीवी के प्रोग्राम हैं, सिनेमास हैं, मुख्तलिफ क्लब्स हैं, बदकारियां वगैरह ज्यादा होती हैं। जो यानी एंटरटेनमेंट भी जो है वो गलत किस्म की रात को सारी इस तरह की चलती है। दिन में फिर भी जो है वो बहुत बेहतर रहता है कि लोग मसरूफ होते हैं। तो रात का हमला, दुश्मन के हमला भी देखिए रात के वक्त आसान होता है कि जब इंसान अपनी अलर्टनेस से निकल जाता है, क्योंकि दिन में भी थका होता है, वो रेस्ट नहीं कर रहा, अब वो और कामों में डल्ज है, तो फिर शैतान भी हमला सही करता उस पर और वो उसको कैप्चर कर लेता। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरे के जब छा जाए। तो ये हम पढ़ चुके, रिपीट हुई है स्लाइड। अल्लम, ये लोगों को बताइए कि अपनी रूटीन ठीक करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, ताकि शैतान के हमलों से बचे रहें। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द, अब आगे एक और जो बड़ा शर है उसका जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, और शर से फूंके मारने वालियों के गिरोह में, और वमिन शर्रि, और शर से स्प्लिट हुआ है जैसे भी पहले हमने। अच्छा ये देखिए कि नफ़्फ़सात और नफ़्फ़सात, यानी नफ़्फ़सातुन ये जमा है उसकी। तो नफ़्फ़सातुन फूंक मारने वाली जादूगरनी, नफ्से जादूगर, ये सारे मानी इसके होते हैं।
اور नफ़्फ़सातुन फूंके मारने वालियां जादूगरियां और नफूसे जादूगर। यहाँ पर एक जहन में ये क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे सीगा मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो माने आप लेंगे वो नफ्स जादूगर है, यानी बेसिकली यहाँ से उस अंदर की नफ्स की रूह की बात हो रही है। वो नफ्स अंदर से जो उठता है, जो जादू करता है, तो वो चाहे नफ्स जो है वो यानी जो इंसान की जो रूह है बेसिकली, वो उसमें ली जाती है मुअन्नस के सीगे में। तो और ग्रामेटिकली जो इसको इंशाल्लाह जो क्लैरिटी है वो नेक्स्ट स्टेजेस में आपको आएगी, लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए कि जो नफ्स जादूगर है यहाँ पे वो मुराद है। तो इससे मर्द औरत दोनों तरह के जो शयातीन हैं, चाहे वो जिन्नों में से हैं चाहे वो इंसानों में से हैं, वो सभी मुराद हैं, खाली औरतों की बात नहीं हो रही है। तो वमिन शर्रि नफ़्फ़साति फिल उक़द, और शर से फूंके मारनियों वालों के गिरहों में। अच्छा जी, उक़दा उक़दतन, उक़दतन या उक़दा किसको कहेंगे आप? गिरा को, जो गिरा बांधी जाती है। तो उक़द इसकी जमा होती है, ये जैसे रस्सी में तस्वीर में आपको दिखाया है, तो ये यहाँ से आया गिरा। और अक्द भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जी, शादी की गिरा, अक्द निकाह, निकाह की गिरा। तो फिल उक़द गिरों में, यानी ये जो जादू टूने करने वाले लोग हैं, ये गिरे धागों पे, रस्सियों पे, कपड़ों पे, मुख्तलिफ जो भी इनके टूल्स हैं, फिर उन पे मंत्र पढ़ते हैं और फिर उन पे फूंकते हैं। ये तरीकाकार है, और आज भी जो जादू करते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो ये हर मसले का हल है। यहाँ से सबक क्या मिलता है हमें कि हम सारी मखलूक के शर से अल्लाह की पनाह मांगी। नंबर वन, अंधेरे से कि जब वो छा जाए उस वक्त हमने पनाह मांगी अल्लाह की। और उसके बाद जो है वो जितनी भी ऐसी नफूस हैं जो गिरों पर जादू करके फूकती हैं, उनसे उनके शर से हमने पनाह मांगी अल्लाह की। तो हमारे पास खानदानों में एक बड़ा मसला यही रहता है जी कि यहाँ मत खाओ, वहाँ मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह के शक व शुबात की जो बेहतरीन हल है वो ये मुअव्वज़तैन है, और जिसमें अभी एक पहला का सूरह फलक का हम मुताला कर रहे हैं। जादू एक सख्त आजमाइश होती है जी। अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है। बड़ी प्रॉब्लम यह है जादू के साथ, जो यानी फिजिकल या अपेरेंट जो खुदा न खास्ता किसी को प्रॉब्लम होती है वो तो है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसकी वजह से लोगों के अकीदे जो हैं वो शैतान खराब कर देता है। लोगों को मुख्तलिफ तरह के जो क्या कहेंगे उनको, लोग जो ये गैर शरई तौर पर लोगों को फंसा लेते हैं और फिर उनके जादू और इस तरह की नज़र को दूर करते हैं, और लोग उनके पीछे लग जाते हैं। ये फलां के पास गए, उसने जादू दूर कर दिया, उसने प्रॉब्लम दूर कर दी, बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग है या बाबा है और फलां हो जाता है। तो इससे लोगों के अकीदे ख़राब होते हैं। फिर वो मुख्तलिफ तरह की ऐसी प्रैक्टिसेस करवाते हैं जादू दूर करने के यानी प्रॉमिस में लोगों से, जो कि गैर शरई होते हैं। तो इसलिए बच जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये मुअव्वज़तैन की सूरत में इन चीज़ों का हल दिया है, तो यही बेहतरीन हल है। अल्लिम, सिखाइए लोगों को, बताइए। शैतान का वार जो है हर रात को है जी। एक और भी किस्म की फूंकने वाले हैं जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठें बांधते हैं। यानी शैतान, इंसान जब सोता है जी, कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर जब वो सो जाता है 3 गिरे लगाता है। हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है
اور منتر کیا پڑتا ہے جی کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہو، بس خوب سو. کیونکہ رات کو بہت افضل عبادت ہے کہ اگر انسان رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرے، اور خاص طور پہ آخری حصے میں جو کہ تہجد ہے بیسیکلی. اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر ایک ندا، ایک آواز لگائی جاتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کس کو رزق چاہیے، کس کو اپنی مغفرت چاہیے میں اس کو معاف کروں. تو اس وقت انسان، اس لیے شیطان ایسی یہ جادو کرتا ہے، ایسا یہ منتر پڑتا ہے کہ اس کو گہری نیند آئے تاکہ وہ اٹھے نہ، بس پھر فجر بھی گئی اور سب کچھ گیا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی آنکھ کھلی تو فوراً آپ نے اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل گئی. پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر نماز بھی پڑھی تو پھر تمام گرہیں کھل گئی. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے. یہ کئی دفعہ جو ہے خود میں نے بھی اس کا پریکٹس دیکھی ہے اور اس کو تجربہ کیا ہے کہ اگر انسان کبھی بہت زیادہ بے ہوشی کی نیند سو رہا ہو اور کبھی اس کی رات کی عبادت مس ہو یا فجر کی جو ہے وہ ٹائم پہ وہ سویا ہو، چاہے کسی بھی وجہ سے، لیکن صبح جب اٹھے گا تو بڑی سستی اور بڑی عجیب قسم کی طبیعت پھر انسان پاتا ہے. تو یہ ہمیں اپنی پریکٹس میں لانا چاہیے جی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور آخری جو شر ہے بڑا وہ کیا ہے؟ اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. تو وَمِن شَرِّ، اور شر سے، پھر اذا آ گیا، وہی اس کا ہے کہ اذا جب ماضی کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی مضارع والا آ جائے گا کہ جب وہ حسد کرے. تو اذا حسد ماضی صیغہ ہے حسد، اذا لگا تو یہ آ جائے گا جب وہ حسد کرے. کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے، حسد یہ ہوتا ہے. اور ایک رشک ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کمی نہیں ہے. آپ نے کسی کی بہت اچھی چیز دیکھی، کسی نے بہت بڑی گاڑی اچھی لے لی یا گھر لے لیا، تو مرد جو ہیں وہ اکثر ان کے دل میں چیز آتی ہے کہ واہ واہ واہ. اس وقت یہ واہ 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 کی جگہ کیا کرنا چاہیے کہ اس کو دعا دینی چاہیے کہ یا اللہ اس کو نصیب فرما، یہ آپ نے فضل اپنا کرم اس پہ کیا ہے، یا اللہ مجھے بھی دے، آپ خزانے میں کون سا کمی ہے. اور خواتین میں اب کسی عورت نے بہت سونا زیور نیا لے لیا، پھر خواتین کے دل میں آئے گی یہ بات، تو بجائے اس کے کہ وہ پھر اس کو دعا دے اللہ نصیب کرے، یا اللہ مجھے بھی دے دے. تو حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے. اور اس دعا دیں، جب کوئی نعمت دیکھیں کسی کے پاس دعا دیں، اور اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ محروم ہے نعمت سے تو اس کے لیے دعا کریں اور شکر ادا کریں کہ یا اللہ میں محروم نہیں رہا، یا اللہ اس کو بھی دے. تو حسدہ، اس نے حسد کیا، اذا حسدہ جب وہ حسد کرے. تو حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچائے گا، پہنچانے کی کوشش کرے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بچائے. یہ دونوں ہی بہت بری چیزیں ہیں. یہاں حاسد بھی بہت برا ہے، اور انسان اگر خود حاسد بن جائے، یعنی ایک تو کسی کی حسد کی نظر ہونا یا اپنے حسد کی نظر کسی کو کرنا، یہ دونوں بہت غلط چیزیں ہیں. تو اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے غائبانہ طور پر، تو آپ کو بھی ملے گا. کیونکہ انسان جب کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بھی عطا فرما اور اس دعا کرنے والوں کو بھی عطا فرما. تو یہاں پہ آپ دیکھیں جی من شر ما خلق میں
جو سب شرور شامل ہیں، مگر 3 شرور کا ذکر علیحدہ سے آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ نمبر 1 غاسق اندھیرا، نمبر 2 فساد، جادوگرنیاں، حسد، حاسد، ان کا ذکر آیا ہے۔ تینوں میں ایک چیز عام ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، یعنی رات کے، جادو کے یا حاسد کے۔ تو یہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کو، لیکن وہ کلیئر کٹ نہیں ہوتا کہ یہ کیا پرابلم ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو معوذتین، کبھی بھی آپ گھبراہٹ محسوس کریں، بے چینی محسوس کریں، یا ایسا کوئی شک ہو کہ حسد ہے یا جادو ہے یا نظر ہے، تو ویسے تو روٹین میں ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ جیسے سنت ہے کہ صبح یعنی ہر نماز کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد 3 بار، ویسے ایک بار پھر سوتے وقت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ویسے ہی ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے، یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ فارمولہ استعمال کیجئے، جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، تو اس کو اپنے روٹین میں لائیے، علم بتائیے، لوگوں کو سکھائیے۔ تو ہمیں زندگی میں لانے کے لیے یہ فرض نماز کے بعد خالی قرآن ہی نہیں سکھایا گیا کہ فرض نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو زندگی کے ڈفرینٹ معاملات جو ہیں وہ بھی سکھائے، اور انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ سورہ فلق کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے جی، کہ تمام شرور سے بچنے کا یہ فارمولہ ہے، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علی سید الانبیاء آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، نماز کے ذریعے سبق نمبر 12B میں آپ کو خوش آمدید۔ فعل مضارع جیسے شروع میں عرض کیا تھا، آج ہم سیکھیں گے، اور ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھیں گے۔ ٹی پی آئی آپ کو معلوم ہے، کلمے کے 3 حصے آپ جانتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور یہ اگزامپلس آپ جانتے ہیں کہ اسم کو اگر ملایا جائے ضمائر کے ساتھ تو کیا بنتا ہے، ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا۔ اسی طرح انہو، انہم، سے، اس کا مطلب فرام۔ یہ جو ان ہے اس کا مطلب سے ہے، جیسے انگلش میں ہم کہیں گے فرام۔ انہو، ان سے، اس سے، انہم، ان سے، ان کا، آپ سے، انی، مجھ سے، انکم، آپ سب سے، اور انا، ہم سب سے۔ فعل آپ جانتے ہیں کہ 3 حروف سے بنتا ہے، 3 لیٹرز سے زیادہ تر بنتے ہیں، اور 3 طرح کے ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر، اور یہ ان کی ڈیفینیشنز آپ جانتے ہیں اب ماشاءاللہ۔ فعل ماضی جو ہو گیا، جیسے ہم نے کل مطالعہ کیا تھا اس کا، کہ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، کہ اس نے کیا، ان سب نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، آپ سب نے کیا، ہم سب نے کیا۔ بول چال بھی ہم جانتے ہیں اس کی جی، کہ حل فعلا، یعنی کیا اس نے کیا، نام فعلا، ہاں اس نے کیا، اور اسی طرح حل فعلتم، نام فعلنا۔ تو یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ سلائڈس ہیں، تو ان کو آپ کیجیے۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ خیرن جو ہوتا ہے جب اصلی حالت ہے اس کی، تو جب اس حالت میں ایک اسم آتا ہے تو اس کو ہم فوراً ایک تو پہچان لیتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر تنوین ہے، اور دوسرا یہ اصلی حالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ کرنے والا آئے گا۔ اور خیرن کی صورت میں آئے گا تو ہم کہیں گے یہ تبدیل حالت ہے،
اور یہ آبجیکٹ ہے، یعنی یہ وہ ہے جس کے اوپر اثر ہوگا. ایگزامپلس ہم کر چکے اس کی. هل فعل خیرا، هل فعل خیرا، هل فعلت خیرا، هل فعلتم خیرا. تو یہ ساری ہم کر چکے. آج ہم جو ہے وہ 3 حروف لیں گے اور وہ لیٹرز ہم لیں گے فا، عین اور لام، اور اس سے ہم فعل مضارع بنائیں گے. اچھا یہ بنائیں گے کیا مطلب؟ اس کے لیے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ عربی میں جو روٹ لیٹرز ہیں یہ جس کو مادہ کہتے ہیں، یہ مادہ بیسیکلی را مٹیریل آپشن ہے. کہ جیسے یہ پلاسٹک کی ڈفرینٹ چیزیں بنتی ہیں، چیئرز بنتی ہیں، تو را مٹیریل ہوتا ہے پلاسٹک، اور وہ پلاسٹک کسی خاص کلر کا، کسی کنسسٹنسی کا، کسی تھکنیس کا وہ اس میں ڈالتے ہیں. اب وہ ڈالیں گے کس چیز میں؟ وہ جو ڈائی ہوتی ہے نا، جس شکل کی ڈائی ہوگی اس میں ڈالیں گے، ویسی نکلتے جائیں گی چیزیں. تو اگر وہ کرسی کی ڈائی ہے تو کرسی بن جائے گی، اگر وہ گلاس کی ڈائی ہے تو گلاس بن جائے گا، اگر وہ یعنی ٹیبل کی ڈائی ہے تو ٹیبل بن جائے گا، اسپون کی ڈائی ہے تو اسپون بن جائے گا. تو یہ وہی چیز ہے. یہ آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو لیٹرز ہیں یا روٹ لیٹرز جو ہم کہہ رہے ہیں یا مادہ جو کہتے ہیں، یہ را مٹیریل ہے. اس کو جب خاص قسم کی ڈائز ہیں وہ عربی لینگویج میں اس میں ڈالتے ہیں تو پھر اسی طرح کے جو سیگے نکلتے ہیں، اور خاص قسم کی ڈائی سے نکلا ہوا سیگا اس کا خاص مطلب ہوتا ہے. جیسے اس سبجیکٹ میں ہم نے ایک 4 کا سیٹ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی فتح، ضرب، نصر، سمیع، یہ ہم ان کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ خاص ڈائس میں جا رہے ہیں. تو فعل مضارع کی اپنی ڈائی ہے، ماضی کی اپنی ڈائی ہے. بیسیکلی ماضی کی ڈائی ہے، وہاں سے ہم پھر نکال لیتے ہیں مضارع کو اسی لیے. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ فعلا تھا، ہم نے پڑھا فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. یہ آپ نے یاد بھی ایسے کریں، فعلا یفعلو یعنی فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے. جب یہ اس صورت میں آئے گا، یفعلو کی صورت میں اس ڈائی سے نکلے گا، تو یہ آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے، کیونکہ فعل مضارع کی جو علامت ہے وہ اس کے پہلے لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ یا اس میں آ رہی ہے جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے. اسی طرح نیچے آپ آئیں گے تو یفعلو، یفعلون، تفعلو. اب یہاں پہ تا فعل مضارع کی علامت ہے. افعلو، افعلو یہاں پہ اشارہ ہوگا، یہ بھی ابھی آپ کو افعلو. سسٹر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی فوراً بولا کریں. آلرائٹ، یفعلو. تو تفعلو اور افعلو، یہاں پہ تا بھی فعل مضارع کی علامت ہے. یہاں پہ ہم یہ حمزہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کی علامت ہے. اور پھر اینڈ پہ ہم تفعلون اور نفعلو دیکھ رہے ہیں. اینڈ والا جو سیغہ ہے وہ دیکھیے جی، نفعلو. نفعلو یعنی ہم سب کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نون کی ریپوٹیشن نہیں آئے گی، یعنی نفعلون نہیں کہیں گے. تفعلون تو کہیں گے لیکن نفعلون نہیں کہیں گے، نفعلو کہیں گے. یہ فارمولہ ہے جو عرب نے دیا ہے، اس کے مطابق یہ سب کچھ لے کے چلیں گے. ان کے جو اشارے ہیں فعل مضارع کے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ماضی کا اشارہ یہ ہوتا ہے فعلا، لیکن فعل مضارع کا اشارہ اوپر لے جائیں گے، تھوڑا سا ایسے اوپر 45 کی اینگل اوپر لے جائیں تو یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو. اور یہ جب ہم کہیں گے تفعلو، وہاں پہ ہم ایسے کہتے تھے، یہ اس طرح سے فعلتو، یعنی فعلتو فعلتا، تو وہ ہم ایسے کہتے تھے. اور فعلتو ایسے میں اپنی طرف یہاں پہ یعنی اس سائڈ پہ اشارہ کرتا تھا. لیکن جب میں فعل مضارع کے اشارے کروں گا تو ہائٹ پہ کروں گا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. تو یہ یہاں پہ آپ کے جو فور ہیڈ ہے اس کے اوپر ہائٹ پہ آپ اشارے کریں گے. اس طرح سے ڈفرینشیشن آئے گی. تو حل یفعلو، کیا وہ کرتا ہے؟ نام یفعلو، ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلون، کیا وہ کرتے ہیں؟ نام یفعلون، ہاں وہ کرتے ہیں.
अच्छा, इसकी कौन प्रैक्टिस करवाएगा जी हमें? इस अरबी बोलचाल की कोई प्रैक्टिस करवा दें हमें फौरन से, इशारों के साथ। मैं आपकी हेल्प करूंगा इशारों में, बाकी सारे लोग इशारे भी करेंगे। कोई वॉलंटियर? सर मैं कराऊं? जी जी, जमीर साहब आप करवा दीजिए, उसके बाद सिस्टर नसरीन करवा देंगे। जी। हल यफ़अलु, नाम यफ़अलु, हल यफ़अलूना, नाम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, नाम अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नाम नफ़अलु। जी सिस्टर नसरीन आप भी प्रैक्टिस करवा दीजिए हमें। हल यफ़अलु, क्या उसने क्या वो करता है? क्या वो करता है? हाँ, नाम यफ़अलु, हल यफ़अलून, क्या वो करते हैं? नाम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, क्या आप करते हो? नाम अफ़अलु, हाँ मैं करता हूँ। हल तफ़अलूना, क्या आप करते हैं? नाम नफ़अलु, हाँ मैं करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह खैर। अब ये देखिए नहीं, पूरा कंप्लीट टेबल आ गया। यहाँ पे माजी भी मौजूद है, फेल माजी भी मौजूद है और फेल मुदारे भी मौजूद है, और यहाँ पे डिटैच ज़मायर भी मौजूद हैं। देखिए ये हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। उसके बाद फ़ाला, फ़ालू, फ़अल्ता, फ़अल्तु, फ़अल्तुम, फ़अलना। उसके बाद इन दोनों को मिला दें, यानी माजी के साथ जो है वो ज़मायर को, डिटैच ज़मायर को मिला के पढ़ें तो आ जाएगा हुवा फ़अला, हुम फ़अलू, अंता फ़अल्ता, अना फ़अल्तु, अंतुम फ़अल्तुम, नहनु फ़अलना। उसने किया, हमने किया, आपने किया, मैंने किया। और इसी को जब हम आखिरी वाले कॉलम में ले जाएंगे तो ये बनेगा क्या जी? हुवा यफ़अलू, यानी वो करता है। हुम यफ़अलूना, वो सब करते हैं। अंता तफ़अलू, आप करते हैं। अना अफ़अलू, मैं करता हूँ। अंतुम तफ़अलूना, आप सब करते हैं। नहनु नफ़अलू, हम सब करते हैं। तो इस टेबल को काइंडली आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसकी अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और आगे आएगी, हम करेंगे, लेकिन इस टेबल की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा और इसको 4-5 दफ़ा रिपीट कीजिएगा तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक एरोप्लेन की आपको मिसाल दी थी कि जब माजी का सीगा होगा तो आप ऐसे तसव्वुर करें कि एरोप्लेन टेक ऑफ कर गया और उसकी दुम आपको नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि वो जा रहा है, चला गया वो दूर, तो उसकी दुम नजर आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो माजी के सीगे आएंगे उनके आखिर में चेंज आती है, जैसे कि यहाँ पे ये पहले वाले कॉलम में दिया हुआ है कि माजी के जो सीगे हैं उनके आखिर में चेंज आ रही है। और यहाँ पे फिर आप ये तसव्वुर करें कि एक जहाज है वो टेक ऑफ नहीं, अब लैंड कर रहा है। लैंड क्यों कर रहा है? जब लैंड करेगा तो आप उसका जो सामने फ्रंट है वो देखेंगे, इस सामने से लैंड कर रहा है तो उसका मुंह आपको नजर आ रहा है। तो फेल मुदारे में जो तब्दीली आती है सीगे के, वो शुरू में आती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो तब्दीली है वो इधर शुरू में आ रही है, यानी यफ़लू। और इसी तरह ये आप देखें, जो यफ़लूना है, तफ़लू है, अफ़लू है, फिर तफ़लू है, और ये जो शुरू है इसका यहाँ पे तब्दीली है यहाँ पे। तो फेल मुदारे के शुरू में तब्दीली एक्सपेक्टेड है, फेल मादी के आखिर में तब्दीली एक्सपेक्टेड है। पहला सेट जो हमने करना है जी आज वो है फाला यफलू। ये प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, फाला यफलू, जाला यजअलू, फतह यफ्तहू। तो बड़ा सिंपल है जी कि पहली मिसाल है, एक हर्फ को बदल दिया जाए तो उससे मानी तब्दील हो जाएगा। यानी फाला उसने किया और फा की जगह जा लगा देंगे तो जाला बन जाएगा, उसने बनाया तो मानी चेंज हो गया। तो यफलू यफलूना, ये वो करता है, वो करते हैं, तुम करते हो, मैं करता हूँ, ये वो सारा टेबल बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये जो सीगा फा है
اگر اس کی جگہ ہم سیگا جیم چینج کر دیں، اس سیگے میں سے حرف فا کی جگہ حرف جیم لگا دیں تو کیا بنے گا جی؟ یفعلو سے یجعلو. یہ دیکھیے یفعلو تھا، اس کا مطلب تھا وہ کرتا ہے، اور اسی طرح وہ کرتے ہیں، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، نیچے آ جائے گا. جب ہم اس کو جیم لگائیں گے تو یجعلو بن جائے گا. یجعلو وہ بناتا ہے، اسی طرح یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو، یہ نیچے سارا سیگا نیچے پورے آپ سیگے بنا لیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. تو پہلا ٹیبل یہ کرتے ہیں جی، یہ ماضی کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ساتھ میں دیا ہوا ہے، جعل جعلو جعلت جعلتو جعلتم جعلنا. تو کون ساتھی یہ جو یجعلو کا مضارع کا ٹیبل پریکٹس کروانا چاہیں گے؟ کائنڈلی کوئی بھی آپ میں سے. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ بناتے ہیں. چلیں میرے ساتھ پریکٹس کیجئے سارے لوگ. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلون آپ بناتے ہیں، نجعلو ہم بناتے ہیں. اسی طرح جو بول چال ہے حل یجعلو، یہ آپ دیکھیں یہ انگلی اور اشارہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ ہوگا اوپر. حل یجعلو کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعلو وہ نہیں بناتا. حل یجعلون یہ حل یجعلون. اسی طرح حل تجعلو لا اجعلو لا اجعلو. حل تجعلون لا نجعلو نہیں ہم نہیں بناتے. اسی طرح ٹیبل ہے جی یفتحو کا، کون کرنا چاہے گا اس کو؟ یفتحو یفتحون یفتحو والنٹیئر. وہ کھولتا ہے، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. تو اب آپ ماضی اور مضارع کو یاد کرنے کے لیے یہ دونوں سیگے اگر آپ اکٹھے استعمال کریں گے نا پریکٹس میں، جیسے یہ اسی کا آپ لے لیں فتح، اس کو یاد کرنے کے لیے فتح یفتحو فتح یفتحو، تو اس سے پھر آپ کو پہلا سیگا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور نیچے پھر آپ خود کوشش کرتے ہیں تو بن جائے گا. کہ آپ نے فتح کہا تو آپ کو پتا ہے کہ اچھا آپ جمع کرنا ہے تو فتح ہوا آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور ایسے سامنے اشارہ کروں گا تو فتحتا آ جائے گا، اپنی طرف کروں گا تو فتحتو آ جائے گا، فتحتم فتحنا آ جائے گا. تو یہ یاد رکھنا کہ پہلا سیگا کیا ہے، وہ فتح یفتحو فتح یفتحو. اس سے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. نقطۂ تعلیم یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جی قرآن پاک میں فرمایا کہ وَجَعَلَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اس نے کیا بنایا؟ اس نے بنایا کیا؟ اس نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، یہ افیدہ. تو سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ سننے کا. وہ سننے کا اس لیے ذکر آتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک اندھا آدمی ہوتا ہے نا، وہ اسکالر بن سکتا ہے یا وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے بہت زیادہ، لیکن اگر ایک بہرا ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے یہ جو سننے کا عمل ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی ہے، لیکن آپ اگر ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ شاید انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں گے. تو کان کی نعمت جو ہے وہ عظیم الشان نعمت ہے. اور اسی طرح وہ پہلے ایک لڑکی کا واقعہ ہم نے سنا تھا کہ وہ جو گانے گاتے ہوئے فوت ہو گئی، وہ بھی شاید سنتی تھی گانے میں بہت زیادہ، تو سن کے اسی کی روٹین میں آ گئی وہ چیز.
تو مرتے وقت بھی جو ہے وہ اس کو وہی یاد آیا یا وہی کہہ پائی جو وہ سنا کرتی تھی. اس لیے بی اے گڈ لسنر. تو اس نعمت کو بہترین چیز یعنی قرآن سیکھنے کے لیے ضرور استعمال کریں. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ صرف 1 گھنٹے کی ہے جی. تو تقریباً وہ بھی 3 منٹ میں اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اٹس اویلیبل. تو آپ آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں کہیں بھی آپ جا رہے ہوں, کہیں پر بھی ہوں. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنے جو ہوم ورکس ہیں ان کو آپ ضرور ساتھ میں رکھیے ساتھ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے رب زد علم. یاد رکھیے کہ اس سبق کے اختتام پر آپ نے 144 ٹوٹل الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 31,500 بار سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. آپ سب کو مبارک بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی استقامت دیں آپ کو. اب تو تھوڑے دن باقی ہیں. ٹیچر بنیے, لوگوں کو سکھائیے, جو سیکھا آج لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے, آپ کو ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ اپنا ایک ایم بنائیے کہ ایک دن آپ نے انشاءاللہ آپ یہ کورس پڑھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.